ایک استاد تھا، اس نے اپنے 3 یا 4 شاگرد تھے، ایک شاگرد سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، تو تینوں شاگردوں میں حسد پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا استاد جی آپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں، حالانکہ پڑھائی میں ہم تینوں ایک جیسے ہیں، لیکن اس سے آپ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تینوں شاگردوں سے ایک امتحان لیا۔ مشہور مثالیں بچپن سے آپ سنتے ہوئے آتے ہیں۔ تمام شاگردوں کو کہا کہ بھائی ایک مرغی لو اور ایسی جگہ پر ذبح کر کے آؤ جہاں پہ تمہیں کوئی دیکھے نہ۔ چاروں گئے، واپس آئے، پہلے سے پوچھا ذبح کر کے آئے؟ کہاں پہ ذبح کر کے آئے؟ کہ استاد جی ایک غار تھا پہاڑوں کے اوپر، وہاں پہ کوئی نہیں تھا، چرند و پرند، اندر گیا اور وہاں پہ میں نے مرغی کو ذبح کیا۔ کہ بہت ہوشیار ہو۔ دوسرے سے پوچھا تم کہاں ذبح کر کے آئے؟ کہ استاد جی میں جنگل کے اندر گیا، وہاں پر کوئی نہیں تھا، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے وہاں پہ ذبح کیا۔ تیسرے سے پوچھا تم کہاں ذبح کر کے آئے؟ ان دونوں سے تھوڑا ہوشیار تھا۔ استاد جی جنگل میں جانے کی کیا ضرورت تھی، غار میں جانے کی کیا ضرورت تھی، میں گھر گیا، کمرے کے اندر کنڈی لگائی اور اپنے کمرے کے اندر ہی میں نے ذبح کیا، اتنی دور جانے کی ضرورت کیا تھی؟ چوتھے سے پوچھا تم کہاں ذبح کر کے آئے؟ تو کہتا استاد جی کہیں بھی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے کہا تھا ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ میں جہاں جہاں گیا وہاں وہاں وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ محمد بلندر تلوار۔ اب سوال آپ سے ایک ہے، کیا یہ چاروں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ کیا یہ چاروں خدا کو مانتے تھے کہ نہیں؟ کیا یہ چاروں نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ کیا یہ چاروں مسلم تھے کہ نہیں؟ پھر سوال یہ آئے جب چاروں خدا کو مانتے تھے ایک کتنا متوجہ کیوں تھا اور 3 متوجہ کیوں نہیں تھے؟ جبکہ چاروں اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، چاروں مسلم تھے۔ سوال یہ ہے کہ 3 غافل تھے، ایک کے وجود میں حضور پروردگار عالم تھے۔ یہ حضور ہے جو ہمیں گناہ سے بچاتا ہے، یہ حضور ہے جو ہمیں امام زمانہ کے قریب کرتا ہے، یہ حضور ہے جو ہمیں معراج کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اور اس حضور کو اپنے وجود میں پیدا کرنے کے لیے ہمیں نعبد کو سمجھنا ہوگا، ہمیں نستعین کو سمجھنا ہوگا، جو روز اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن کہتا ہے اولئک وقر فی آذانہم، کچھ ایسے لوگ ہیں گویا جن کے کانوں میں کنکریاں ڈال دی گئی ہیں، پتھر ڈال دیے گئے ہیں۔ میں بلاتا تو ہوں لیکن ایسے ہے جیسے یہ سن نہیں رہے۔ کبھی اہل بیت نے یہ نہیں کہا کہ جب 400 ملین شیعہ بنیں گے تو ہم قیام کریں گے، نہیں، ہمیشہ ایک اقلیت کا عدد بتایا۔ امام حسین 72، چھٹے امام تقریباً 122 اور 23 کہتے ہیں اگر میرے پاس اتنے صحابی ہوتے میں قیام کرتا۔ آپ کے 12ویں مولا فرماتے ہیں 313۔ کبھی نہیں کہا کہ 500 ملین شیعہ، کبھی نہیں کہا کہ 600 ملین شیعہ ہوں گے تو میرا ظہور ہوگا، نہیں کہا 313۔ یعنی ایسی اقلیت جن کا عقیدہ، جن کا عمل ایک ہو۔ آج ایک ہی محلے میں 1000 شیعہ بھی رہیں، عقیدہ بھی الگ ہے، عمل بھی الگ ہے۔ جب عقیدہ اور عمل بگڑ جاتا ہے تو اس امت میں فسق و فجور اڑ جاتا ہے۔ مسلمان تو سارے مسلمان ہیں، لیکن جب عقیدے اور عمل میں بگاڑ آیا تو سیدہ کے دروازے کو آگ لگائی گئی۔ جب عقیدہ اور عمل ایک نہ رہا تو کربلا بنی۔ جب عقیدہ اور عمل ایک نہ رہا تو امام حسین کے پاؤں کے، امام حسن کے پاؤں کے نیچے سے مصلے کو کھینچا گیا۔ جب عقیدہ اور عمل ایک نہیں رہتا تو وقت کا حاکم صبح کی نماز 4 رکعت بھی پڑھا دے تو مسئلہ نہیں رہتا۔ جب عقیدہ اور عمل ایک نہیں رہتا تو جمعے کی نماز اگر بدھ کو پڑھا دی جائے تو امت پہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر معاشرہ ایسا بن جائے جس کے عقیدے اور عمل میں تضاد آ جائے، یعنی جب تک وہ مقام نعبد تک نہیں پہنچتا، جب تک وہ مقام نستعین تک نہیں پہنچتا، فرمایا تب تک وہ صراط مستقیم پر چلنے کی قابلیت کو پیدا نہیں کرتا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان احساس ذمہ داری پائے گا کہ مجھے دنیا میں لایا کیوں گیا، میں کس مقصد کے لیے پیدا ہوا۔ مولا علی فرماتے اگر بوڑھے سے پوچھو تمہاری زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح۔ جوان سے پوچھو تمہاری زندگی کیسے گزری، کہے گا
خواب کی طرح. مولا فرماتے جو زندگی خواب کی طرح گزر جاتی ہے اس زندگی کے لیے اپنی ابدی زندگی کو تباہ و برباد نہ کیا کرو. آج مسئلہ یہ ہے ہماری محبت کا معیار بدل گیا, ہماری نفرت کا معیار بدل گیا, ہماری پسند اور ناپسند کا معیار بدل گیا. جن چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو اہل بیت پسند نہیں کرتے تھے, جن چیزوں سے ہم نفرت کرتے ہیں ان چیزوں سے اہل بیت نفرت نہیں کرتے تھے. ہماری زندگی کا جو آج اسٹیٹس ہے وہ نہیں ہے جو اہل بیت کی زندگی کا اسٹیٹس تھا. مولا علی کے لیے یہ باعث پرواہ نہیں تھی کہ مولا بڑے گھر میں رہے یا چھوٹے گھر میں رہے. مولا علی کے لیے اگر کوئی باعث عزت تھی, مولا ایک ایسے گھر میں رہنا چاہتے تھے جو گھر اطاعت خدا کے سائے میں بنا.